بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ محترم حاضرین و سامعین، آج 15 رمضان المبارک ہے اور یہ یوم ولادت ہے راکب دوش مصطفیٰ سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام حسن، جو سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھا گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ شبر کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے عربی میں حسن معنی بنتے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، یہ لفظ حسن پہلے عرب کے اندر موجود تو تھا لیکن کسی بچے کا نام نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار یہ اپنے نواسے کا نام رکھا۔ سید، تقی، صبت رسول اور ریحانت الرسول آپ کے مبارک القاب ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ کا نام حسن رکھا اور 7ویں دن عقیقہ بھی فرمایا اور بال بھی اتروائے۔ بالوں کا وزن چاندی کے برابر کر کے چاندی کو صدقہ و خیرات کیا گیا اور 2 دمبے عقیقے کے طور پر ذبح فرمائے گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال شخصیت ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت عطا فرمائی تھی، یعنی ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی شخص نہ تھا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن کو ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنایا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں شہزادگان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کبھی اپنا خطبہ جو ہے وہ مختصر فرما دیں، کبھی سجدے لمبے فرما دیں اور کبھی ان کے لب ہائے مبارک پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پر اٹھایا ہوا تھا، تو ایک صاحب نے دیکھا تو دیکھ کر کہتے ہیں نعم المرکب رکبت یا غلام، اے صاحبزادے کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو جب اس نے سواری کی تعریف کی تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، کہ سواری کو دیکھتے ہو، سوار نہیں دیکھتے، سوار کتنا اچھا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں مبارک پر بیٹھتے اور زلفوں مبارک کو جو ہے وہ پکڑتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکلے، گلی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سے حضرت امام حسن پاک اٹھا کر سینے سے لگایا اور چہرے پر بوسہ دے کر فرمایا کہ تمہارا سونا چہرہ، من مونا چہرہ حضرت مولا علی سے تو نہیں ملتا، یہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شکل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باکمال ہستی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حسن میرا پھول ہے۔ اور پھر میں اپنے موضوع کو اختصار کی طرف اگر لے کر جاؤں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اس نواسے سے اس انداز سے پیار فرماتے۔ ایک دفعہ ممبر شریف پر جلوہ فگن ہے اور ساتھ ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا ہوا تھا اور فرمایا کہ یہ دیکھو میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب اللہ رب العزت اس کی بدولت مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ یہ وہ بڑی خبر تھی اور پیشن گوئی تھی اور علم غیب کی خبر بھی تھی، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ بھی یہاں پر واضح کرنا تھا۔ محترم حاضرین و سامعین، آج کچھ لوگ اس حوالے سے بڑی سخت باتیں تو کرتے ہیں کہ وہ صلح اس حوالے سے کی گئی جب سختی تھی، آپ پر دباؤ تھا۔ یاد رکھیے ہم ان باتوں کو جو ہے وہ اس انداز سے نہیں لے سکتے کیونکہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور اصل میں یہ فرمان پورا ہونا تھا۔ اور اگر آپ کتب تاریخ اٹھا کر دیکھیں
تو روایات کے اندر ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقابلے کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا، یہ دونوں لشکر اس قدر بڑے تھے جس طرح بڑے بڑے لمبے پھیلے پہاڑ ہوں، یعنی اگر یہ دونوں لشکر ٹکراتے تو عالم اسلام کا سب سے بڑا نقصان جانی طور پر یہاں پر ہوتا۔ اللہ رب العزت نے یہ فہم اور فراست حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، اور در پردہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پر بھی عمل ہونا تھا کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال ہوگی۔ تو اگر ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 ماہ کی خلافت راشدہ شامل نہیں کرتے تو وہ حدیث پوری نہیں ہوتی۔ اگر وہ 5 ماہ کی خلافت شامل کرتے ہیں تو یوں خلافت راشدہ کا عمل بھی مکمل ہوتا ہے، بادشاہت بھی شروع ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان جو ہونا تھا، امت اس نقصان سے بچ گئی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو گھرانہ ہی سرداروں کا ہے، یہ تو ازلی سردار ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں سرداری عطا فرمائی ہے، یہاں دنیا میں ہی نہیں بلکہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، جنت بھی انہی کی ہے، جنت کی سرداری بھی انہی کی ہے، تو انہیں سرداری جو ہے وہ نہ ہی ضرورت تھی اور نہ ہی یہ محتاج تھے سرداری کے، لیکن یہ ضرور تھا کہ اپنے نانا جان کی امت کی خیر بہرحال ان کو جو ہے وہ لازم تھی اور ان کے پیش نظر تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت، آپ کا مقام اور مرتبہ جس انداز سے بھی بیان کیا جائے وہ بڑا ایک منفرد، خاص طور پر آپ کی سخاوت، آپ کی محبت اور آپ کا جو ہے وہ معاف کر دینا، یہ وہ باکمال آپ کی مبارک سیرت کے گوشے ہیں، پہلو ہیں، جنہیں جو ہے وہ ہم سن کر، جنہیں ہم دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں جنت کی سرداری عطا فرمائی واقعی وہ باکمال شخصیات تھے۔ خالق کائنات ہماری نسلوں کو ان کا غلام بنائے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کی مبارک سیرت کو اپنائیں تاکہ کل ان کی محبین میں ہمارا بھی شمار ہو سکے۔ خالق کائنات مجھے آپ سب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے، انہی کی محبت میں زندگی، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔